الرحمن الرحیم. سید کوثر عباس صاحب ہیں, تمام ہمارے یہاں پہ جو گیسٹ اسپیکر بیٹھے ہیں, اور تمام آڈینس جو مختلف ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں مختلف سول سوسائٹی سے, میڈیا سے, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو آج 8 مارچ کی موقع پہ مبارکباد دینا چاہتی ہوں. تو ذرا ہم اپنے لیے تالیاں نہ بجا دیں جو خواتین ہیں, اور جو ہمارے میل حضرات ہیں وہ ہماری سپورٹ پہ اگر ایک اپلوڈ تو بنتا ہے نا آج. تو on this very special occasion of International Women's Day, I want to pay tribute to all the women in Pakistan, in South Asia, all over the world, for their great services, to humanity. چاہے وہ گھر کی سطح پہ ہیں, ورک پلیس پہ ہیں, لیڈرشپ رول پہ ہیں. خواتین اس دنیا کا, پاکستان کا تو آدھا بنتی ہیں, تو باقی دنیا کا بھی اسی طرح سے پروپورشن ہوگا. تو آج میرے خیال سے ہمیں صبح سے لے کے شام تک یہ دن جو ہے نا وہ خواتین کو نام کرنا ہے, giving them all the due respect, all the acknowledgement and all the encouragement and all the support they require. And time has proved, be it the history or the present, wherever they have been given conducive environment, opportunities, they have excelled like anything, surpassing even the men. So that's it. سب سے پہلے جی میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی, کیونکہ میں بھی ڈیولپمنٹ سیکٹر سے میرا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے اور جو 20-22 سال میرے گزرے, تو اس سے میری یہ لرننگ ہوئی کہ ہم کبھی بھی افیکٹو پروگرامنگ نہیں کر سکتے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر ہو, چاہے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے پارلیمنٹیرینس ہوں, جب تک ان کے پاس کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہوتی, جب تک ان کے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہوتا. کوئی ڈیٹا ہوگا تو اس سے پتہ چلے گا, اور اس کے حوالے سے اس کے مطابق ہم پلان آف ایکشن بناتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی افیکٹو وے آف ورکنگ ہے کہ پہلے آپ اپنے پاس ایک ریسرچ بیسڈ, ایویڈنس بیسڈ, آپ اپنے پاس فیکٹس اینڈ فگرز اور ڈیٹا لے کے آئیں, اور پھر اس کو اینالائز کر کے ایک لاجیکل وے میں اس ڈائریکشن میں موو کریں, تاکہ بالکل ایک ایپٹ ڈائریکشن میں آپ جائیں, اس ہٹ دا نیل جو ہے اس کو کریں. پاکستان میں بدقسمتی سے ہم روز یہ بات کرتے ہیں کہ 1996 میں آخری بار سروے ہوا تھا بچوں کا, اور ابھی تک سن رہے ہیں کہ وہ اٹس گوئنگ ٹو اسٹارٹ, مے بی دیر از اے گیپ بیکاز آف کووڈ. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب اب شروع ہو جائے, کیونکہ جب تک فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہوتے تو ہم کام نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے کوثر میں آپ کو بہت مبارکباد دینا چاہوں گی. اور جیسے کرول نمبر کو بہت کریڈیبلٹی حاصل ہے اس وقت دیکھیں تو گورنمنٹ آف پاکستان بھی اگر کہیں پہ ریفرنس دیتی ہے, میڈیا ریفرنس دیتا ہے, اخبارات ریفرنس دیتے ہیں, ریسرچ رپورٹس ریفرنس دیتی ہیں, تو کرول نمبر کو اس میں مینشن کیا جاتا ہے, جو کہ بہت ہی لمیٹڈ سا ہمارے پاس سورس ہے. اتنی اس میں انکلوزیونیس نہیں ہے, اٹ کیٹرز اونلی ود دی کیسز آف ابیوز. دوسری طرف جیسے یہاں پہ 9 انڈیکیٹرز کا ذکر کیا گیا ہے, سو یہ بہت خوش آئند ہے. اور ایک سٹیپ فردر جو گئے ہیں اس کی اوتھینٹسٹی کے, جس کو کہتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا اکاؤنٹیبلٹی کی طرف انڈائریکٹلی جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ناؤ دے ہیو اسٹارٹڈ کانٹیکٹنگ دا سروس پرووائڈرز. ساحل تو کرتا ہے کہ کتنے رپورٹ ہوئے انڈورمنٹ, یہ کریں کتنے ایڈریس ہوئے یا کتنے ان کے پاس گئے. So there is a hell of a difference. It is an action-oriented thing which they are doing. So the next maybe the step would be afterwards کہ کتنے effectively cases جو ہے respond کیے گئے اور کتنوں پہ case management ہوئی. So that is another area I must say which is the actual thing which one must be doing in order to provide services to all the women and children, particularly if we are talking about them. 2-3 چیزیں جو میں اس حوالے سے وہ کرنا چاہوں گی. جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر بھی, پہلے تو میں تھوڑا سا یہ مینشن کر دوں کوثر کہ جب کووڈ-19 آیا تھا تب میں یہ چیئرپرسن نہیں تھی, لیکن چونکہ میں ایز ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی کام کر رہی ہوتی تھی, تو آئی ایم ٹیلنگ یو ایون دو آئی واز ناٹ ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ود اینی آرگنائزیشن, لیکن اس کے باوجود مجھے پرسنلی اپروچ کیا جاتا تھا, کیونکہ میں میڈیا پہ آتی تھی, ویسے بولتی تھی, ڈیولپمنٹ سے تعلق تھا, تو مجھے پورے پاکستان سے مختلف بچیوں عورتوں کے فون آتے تھے, اور ایسی خواتین کے بھی آتے تھے جن کو میں کچھ کو میں جانتی بھی تھی, جو کہ اپیرنٹلی ان اے ویری گڈ فائنینشلی, اکنامکلی یا میں بھی تھوڑی نون بھی ہیں. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ وائلنس جو ہے وہ تھوڑا سا ٹریگر ہوئی ہے اس عرصے میں. جو اس سے زیادہ مجھے تھوڑی تکلیف ہوئی
कि there were no proper functional avenues available, such platforms available, such institutions available, जहाँ पे वो खवातीन जो हैं उसको चाहे साइको सोशल सपोर्ट कह लें, चाहे उनकी जो वायलेंस के अगेंस्ट उनको जो सपोर्ट चाहिए, वो उस तरह की कुछ भी चीजें अवेलेबल नहीं थी. तो ये एक बहुत तकलीफ दे अमल था कि आपके साथ बहुत ही उम्मीद के साथ आपको कोई अप्रोच करे और आप उसके लिए कुछ कर ना सकें. और खासकर अगर ये चीजें यहाँ कैपिटल में भी हो रही हो तो इट इज मे बी फूड फॉर थॉट फॉर ऑल ऑफ अस. इसके अलावा मैं ये बात करना चाहूंगी कि आज जैसे आपने बात की, इसको थोड़ा मैं रिलेट करना चाहूंगी कि जब भी हम होलिस्टिक प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम किसी भी मुल्क में उसका एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देखते हैं, कवानीन को देखते हैं, फिर उन कवानीन के अंदर अदारे बनने होते हैं, उन अदारों को देखते हैं. उसके साथ साथ फिर हम अवेयरनेस रेजिंग भी करते हैं. और जैसा कि अब चूंकि ये बात इश्यूज पे आ गई है, व्यूज पे, तो कंप्लेन हैंडलिंग भी करते हैं. और इस सारे काम को और बेहतर करने के लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं कि अगर अदारे हैं तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करी जाए. ओवरऑल अभी भी हम सुबह बात कर रहे थे, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, कि पाकिस्तान के अंदर खवातीन के हवाले से या बच्चों के हवाले से बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन हुई है. अब होने के लिए जरूरत है कि उस पे इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन उससे पहले बहुत सारी जो खवातीन रिलेटेड लेजिस्लेशन है उसमें अमेंडमेंट होने की जरूरत है. अगर इनहेरिटेंस का लॉ है तो उसमें होने की जरूरत है. अगर मजीद कोई ऐसे कवानीन है वायलेंस के हवाले से तो वायलेंस पे चेंज आने की जरूरत है. अगर हरासमेंट पे लॉ मौजूद है, लेकिन अब देखें जो बच्चियां स्पोर्ट्स में हैं तो वो वाला एस्पेक्ट तो हरासमेंट की डेफिनेशन में एड्रेस ही नहीं हो रहा. स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा बच्चियों के हरासमेंट के केस आते हैं. तो अब जो एग्जिस्टिंग कवानीन है उनको अमेंडमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है. तो अब उस पर हमें शायद बात करें. अगली जो हमारे पास चीज आ जाती है वो है मुतहरिक अदारे अंडर दोज लॉज. तो लॉ में तब्दीली क्या आएगी? मैं छोटी सी मिसाल आपको दे दूं, शायद उससे आपको ये बात समझ आ जाए कि अब हमें लॉज की रिव्यू, लेकिन अब तमाम डेवलपमेंट सेक्टर को मेरा एज अ चेयरपर्सन नेशनल कमीशन एक पैगाम है कि अब हमें फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि वो फंक्शनल होंगे तो सर्विसेज मिलेंगी एंड यूजर्स को, चाहे एंड यूजर बच्चा है या एंड यूजर खातून है. और वहां पे गैप्स क्या है? कैपेसिटी, बजट, टेक्निकल कैपेसिटी, जोग्राफिक आउटरीच, ऊपर लॉ सही नहीं है. मिसाल के तौर पे अभी आजकल मैंने पिछले दिनों सिंध का दौरा किया, वहां पे हम आईजी से भी मिले, सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर से भी मिले, चाइल्ड प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी के जो हेड है उनसे भी मिले, फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी वहाँ की जो उसको लॉ को डील करती है उनके हम चेयरपर्सन को मिले. तो अभी ये चीजें भी देखनी है, हमें गौर करना है रिसर्चेस में. पहले तो ये डाटा आ गया, अब इसके आने के बाद भी मसला हल नहीं हो रहा. वजह क्या है? वजह हमने ये देखनी है. मिसाल के तौर पे इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सिंध में चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, पंजाब में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, केपी में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है और बलोचिस्तान में भी चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है. इनको ये मैंडेट दिया गया है अंडर द लॉ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन या अब्यूज को वो डील करेंगे. अगर मैं सिंध का ही आपको सिर्फ इस वक्त किस्सा बता दूं तो सिंध का अगर आप चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर एक कॉमन सेंस की बात है, ना भी पढ़ें, कि एक अदारे का काम है मॉनिटरिंग, ओवरसाइट, एनफोर्समेंट. सोशल वेलफेयर का काम है सर्विस देना. लेकिन अगर एक्ट करें तो उन्होंने गड़बड़ कर दी हुई है. ठीक है, जब एक्ट में ही गड़बड़ है तो काम कैसे होगा? मिसाल के तौर पे अगर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो उनके जो मॉनिटरिंग ऑफिसर है वो सोशल वेलफेयर के दिए हुए हैं, रिपोर्टिंग वो सोशल वेलफेयर को कर रहे हैं, तो फिर मॉनिटरिंग कैसे हुई? आप मॉनिटरिंग तब कर सकते हैं या रेफरल तब कर सकते हैं जब आप इंडिपेंडेंट हैं. तो ये मिसाल मैं आपको दे रही हूँ कि अभी जब हम डेटा करें तो हमें ये बारीकियां देखनी है. जब तक ये लूप होल्स, ये गैप, ये मसले आप सीधे नहीं करेंगे तो वो भले चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाले जितना मर्जी चीज लें, वो सोशल वेलफेयर वाले का बॉस तो सोशल वेलफेयर है, उसका तो पीआर वो करता है, उसका बजट तो वो देता है. इसी तरह आप ब्यूरो पे पास आ जाएं. ब्यूरो इज अंडर होम एंड देन सोशल वेलफेयर एज अनदर डोमेन, देन ज्योग्राफिक लिमिटेशन है उनकी, और वो सिर्फ डेस्टिट्यूट को देख रहा है. Destitute is one area. अभी वहाँ LGS का केस आया, there is no adara to deal with that issue. तो क्या सिर्फ destitute issue है या इससे ज्यादा comprehensive? Same is the case with Child Protection Commission के भी या इस तरह की बाकी जो चीजें हैं. तो कहने का मकसद है कि डेटा उसको लिंक करें कि अब डेटा को यूज जो होगा या जो करेंगे
ایک تو ادارے ہیں اور دوسرا یہ پیوٹ ہیں. یہ ادارے, یہ والے ادارے سینٹر ہیں, پیوٹ ہیں, نیوکلیس ہے. انہوں نے آئی جی, پولیس, پروبیشن, سوشل ویلفیئر, ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تھرو, ریفرل کے تھرو یہ سارا کرنا ہے, چاہے وہ عورتوں کا کہہ لیں یا چاہے وہ بچوں کا کہہ لیں. لیکن جہاں پہ یہ والا ہی گیپ ہے تو کیسے وہ ایک پراپر ریفرل جو ہے وہ افیکٹو ریفرل یا سروسز ہو سکتی ہیں. تب یہی ہو سکتا ہے کہ جو آئی جی یا پولیس کے پاس ڈائریکٹ کیس آ رہا ہے اسی کا ریپریسل یا ریسپانس ہوگا, لیکن ان کو فالو اپ کون کرے گا؟ این جی اوز کی جتنی مرضی وہ اپنا افیکٹولی کام کرے, گورنمنٹ کو گورنمنٹ پوچھ سکتی ہے نا. یو انڈرسٹینڈ, یو کین آسک from with the perspective of right to information ڈیٹا دے دیں, لیکن گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے مانیٹرنگ کرنا, وہی بہتر طور پہ اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتی. نہیں ہوگا تو بائی لا اس کو ایڈریس کریں گے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو پھر ہم ریفرل رسپانس, اس ڈیٹا کو افیکٹولی یوز کہاں پہ کرنا ہے, یہ ایک امپورٹنٹ ہے. دوسرے سے یوز جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کو اب ہم سب نے ایز اے ڈیٹرس بھی یوز کرنا ہے. اس کو یہ اسی کیس لوڈ کو لے کے کہ یہ اتنا کیسز ہیں اور اتنے رسپونڈ ہوئے, وائی جب کیس آ گیا, کمپلینٹ آ گئی اور اس کے ایڈریس ہونے میں گیپ کیوں پڑا, کتنے عرصے کا گیپ پڑا, کتنے دن, مہینے, کہاں پہ باٹل نیکس آئیں, کہاں پہ پرابلم آیا, اس پرابلم کو بھی ریسرچ میں پک کریں. اور اس پرابلم ایریا جس پہ پالیسی میکرز آسانی سے اس پہ پالیسی بنا سکتے ہیں, امینڈمنٹ دے سکتے ہیں, اداروں کی جو ان کا مینڈیٹ ہے یا اس میں مزید جو تبدیلیاں کرنی ہے وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ابھی میں آ رہی تھی, جیسے اسی کے ساتھ میں ریلیٹ کرتی ہوں, آج انٹرنیشنل ویمنس ڈے تھا تو میری کے پی کی اومبڈسمین کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات ہو رہی تھی. تو ہم اس میں یہ بات کر رہے تھے کہ ادارے ہیں, پھر ان میں کیا پرابلمس ہیں, کس طرح سے فنکشن ہوتے ہیں. تو ڈیٹا کے ساتھ ساتھ اداروں کے ریفرل اور ان کے سروس پروویژن میں جو گیپس ہیں اور کیوں ہیں اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اصل تو یہ سارا کام ہم کیوں کر رہے ہیں, تاکہ جو اینڈ یوزر ہے اس کو وہ سروس ملے. عورت پہ وائلنس ہے تو اس کو وہ سروس ملے, بچوں کا کوئی بھی ابیوز وائلنس کا کیس ہے بچوں کو سروس ملے. تو وہاں پہ ان چیزوں کو ہم نے بڑے ہی افیکٹولی جو ہے وہ رسپونڈ کرنا ہے. یہ تو میری 3-4 موٹی موٹی باتیں ہو گئیں. دوسرا یہ کہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک گورنمنٹ, اصل میں گورنمنٹ کے سٹرکچرز کیا ہیں, گورنمنٹ اس وقت کیا پالیسی بنائی ہوئی ہے, کیا نیشنل پلان آف ایکشن ہے, کیا چیزیں آئی سی ٹی تک ہیں, کیا پروونسز تک ہیں, یہ بھی کوثر ہمیں بہت زیادہ دیکھنا ہے. ابھی اس گورنمنٹ نے جیسے ریسنٹلی بہت لیجسلیشن کی, لیکن زیادہ تر چیزیں آئی سی ٹی تک محدود ہیں. تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ شور مچانے کی ضرورت ہے کہ جو آئی سی ٹی تک ہے اس طرح کا سملر جو ریفارمز ہیں ہمیں پروونسز میں ملنے چاہیے. وجہ کیا ہے, ابھی جیسے میں نے بات کی, میں آئی ٹی سندھ سے ہماری میٹنگ ہوئی, آئی ٹی کے پی سے ہوئی, تو ہمیں جو گورنمنٹ کے ادارے تھے جیسے بیورو ہے, کمیشنز ہیں, انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن میں گیپ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ تھوڑا سا ہنسنے کی بات نہیں ہے, لیکن جس نے ایک شادی کرنی ہوتی کراچی والوں کو جا کے کے وی میں شادی کرتے ہیں کیونکہ وہاں لا 16 سال ہے, ادھر 18 سال ہے. اسی طرح جو رن اوے ہے جب وہ کراچی سے بھاگے گا تو آئی جی صاحب نے بتایا کہ ہمیں انٹر پروونشل کوآرڈینیشن میں مسئلہ آتا ہے, ہمیں آپ لنک کریں. بچہ پنجاب میں چلا گیا, بچہ کے پی میں چلا گیا. تو اس طرح کے جو سٹرکچرز ہیں وہ اس ڈیٹا بیس کے ساتھ لنک ہونے کی ضرورت ہے کہ بھی یہ بچہ وہاں سے مسنگ ہوا تو پھر آگے کے پی کے ساتھ بھی لنک ہونے کی ضرورت ہے, بلوچستان میں بھی لنک ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اس ڈیٹا کو آپ نے افیکٹو پروگرامنگ کے ساتھ کس طرح سے لنک کرنا ہے تاکہ ہمیں اس پروگرامنگ یا اس کی یوٹیلیٹی ان ٹرمز آف سروس پروویژن ہمیں وہ ملے, اور جہاں جہاں گیپ آئے تو وہ پاپ آؤٹ ہو جائے, وہ پن پوائنٹ ہو جائے. اس چیز کو پھر ہم میڈیا کے تھرو ہائی لائٹ کریں کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہے جس پہ بھی سروس پروویژن جو ہے نہیں ہو رہی. دوسرا یہ کہ کراچی کو اگین میں یہ آپ کی بات کو انڈورس کرنا چاہوں گی, اس وقت سندھ کے اندر بڑا افیکٹو سی پی ایل سی ماڈل, آئی ریئلی لائک دس سی پی ایل سی ماڈل, وہ اس کو بھی بڑا افیکٹولی کر رہے ہیں, زیکولٹ کو بھی بڑا افیکٹولی کر رہے ہیں, اور کراچی سے لے کے تمام ڈسٹرکٹ تک بھی وہ بڑے خوبصورتی سے وہ لنکڈ ہیں. آپ 1 منٹ میں وہاں پہ ابیوز آیا, 3 منٹ بعد آپ کو ان کا ایکشن بھی مل جائے گا, ایف آئی آر بھی, کاپی بھی, ایس ایس پی ریسپونڈ بھی کر دیتا ہے. تو اس کو بھی تھوڑا ریپلیکیٹ اسٹڈی کر کے ذرا اگر اس کو ہم آگے دیکھیں کہ کس طرح پاکستان میں وائلنس اینڈ ابیوز وہ ماڈل آگے ریپلیکیٹ ہوتا ہے تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ.
چلیں. اور دوسری یہ کہ اس تمام چیز کے ساتھ another message from me, ڈھول بجانا نہیں چھوڑنا. ڈھول بجانے کا مطلب ہے شور مچانا نہیں چھوڑنا, کیونکہ جب تک آپ شور نہیں مچاتے, اویئرنیس ریزنگ نہیں کرتے, تو میں ہر ایونٹ میں یہ ایک ہی عمران خان کی طرح جملہ بولتی ہوں, جیسے ان کی کچھ باتیں پیٹ ہیں, میری بھی ہیں, کہ سکھر میں بیٹھے ہوئے بندے کو, مظفر گڑھ میں بیٹھے ہوئے بچے کو, دادو میں بیٹھے ہوئے بچے کو, پنواکن میں بیٹھے ہوئے بچے کو کیا پتا میرے لیے کیا سروس لاہور میں موجود ہے, بیورو موجود ہے, فلاں موجود ہے, فلاں موجود ہے. تو ہمیں اتنی زیادہ اویئرنیس کرنی ہے تاکہ اویئرنیس سے ڈیمانڈ کریشن ہو. اویئرنیس ہوگی تو پیپسی کی اویئرنیس ہوگی تو پیپسی بکے گی اور لسی دودھ کو ریپلیس کرے گی, وچ از اے نیگیٹو تھنگ. تو جتنی زیادہ اویئرنیس ہوگی اتنی زیادہ ڈیمانڈ کریشن ہوگی. جتنی زیادہ ڈیمانڈ کریشن ہوگی اتنی زیادہ ٹیبو سے ہٹ کے لوگ رپورٹ کریں گے. جتنا رپورٹ کریں گے اتنا زیادہ گورنمنٹ اکاؤنٹیبل ہوگی, اور جتنا زیادہ یہاں پہ ایویڈنس آئے گی اتنا زیادہ آپ شور مچائیں گے. سمجھ آئی؟ تو اویئرنیس ریزنگ ان ٹرمز آف ٹیلنگ پیپل, ان کے لیے سروس ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے. یہ اس ایسپیکٹ میں تو گورنمنٹس کو کام کرنا چاہیے, ڈیفینیٹلی سول سوسائٹی کا رہی ہے. دوسری طرف جب یہ چلی جائے اس کے اوپر پھر ہم دیکھیں بھی اتنا ورک لوڈ ہے, یہ کیسے مینج ہوگا. کیا پتا اس ادارے کو فنڈز کی ضرورت ہو, ٹیکنیکل کیپیسٹی کی ضرورت ہو, جغرافک کی ضرورت ہو, ان کا لا چینج کرنے کی ضرورت ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ملٹی اسٹرانگ اسٹریٹجی کے ساتھ آپس میں ڈاف-ٹیل کرنی ہے, اور تمام چیزوں کو ایسے کرنا ہے کہ ادھر سے ڈیمانڈ کریشن کرانی ہے, ادھر سے شور مچانا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز آج بھی دیکھیں تو ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ بیٹھے ہیں. ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہٹ کے ڈیولپمنٹ سیکٹرز کی دنیا میں کوئی نہیں آتا. یہ بہت بڑا گیپ ہے, اس کو کیسے برج کرنا ہے یہ ڈیولپمنٹ سیکٹر اب سوچے کہ کس طرح سے عام پبلک میں مین اسٹریم کرنا ہے, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ ڈیٹا ہے, یہاں پہ رپورٹ کرنا ہے, کون سے ہیلپ لائنز ہیں, کانٹیکٹ نمبرز ہیں. So that's all from my side, Kausa, and once again congratulations to you and your organization.